جی پاکستان تحریک انصاف اس الائنس کا حصہ ہے. اس الائنس کی میجر پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ذمہ داران اور قائدین جو تھے وہ اس اے پی سی کا حصہ تھے. تو جو بھی اعلامیہ آیا وہ جوائنٹلی آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہی چیزیں 26ویں ترمیم کا وڈرال جو ہے، پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی غیر قانونی ناحق اسیری جو ہے، پھر جو انصاف کے نظام کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اس سب کے حوالے سے ہمیشہ سے آواز اٹھاتی چلی آئی ہے. اور اب ہمیں خوشی ہے کہ اور بہت سی جماعتیں وہ بھی اسی طرح محسوس کرتی ہیں اور انشاءاللہ یہ آوازیں اکٹھی ہوں گی اور پاکستان میں اس فسطائی نظام کے خلاف تبدیلی کا موجب بنے گی. اور یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی گئی ہے، آپ کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں تو وہاں ایسے ہی ہوا تھا کہ سالوں کے معاملات ہیں. یہ کچھ صرف ابھی پچھلے 3 سال کی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو یہ اب ہو رہا ہے اور اتنی شدت سے ہو رہا ہے کہ جس طرح آج سے پہلے کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کی جبر و فسطائیت نہیں کی گئی ہے. مگر پاکستان میں ہسٹری رہی ہے اور ہر کسی کا اس سارے ماحول بنانے میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا کمیشن بنے اور جو ماضی کی چیزیں ہیں ان کو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی کی چیزوں کا ادراک کر کے اپنی غلطیوں کا اس کو مان کے چیزوں کی درستگی کی خواہش نہ کی جائے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو دیٹ واز دا اسپرٹ آف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیٹری کمیشن. وہ ہونا چاہیے. یہ پہلے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. آج ان تمام پارٹیز نے اکٹھے اس کا مطالبہ کیا اعلامیہ میں and we support that. اور آپ کو لگتا ہے احتجاج ہی آگے کا راستہ ہے تحریک انصاف کے لیے، ان باقی جماعتوں کے لیے؟ دیکھیں، جس وقت ہمارا صاحب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں تبھی آپ احتجاج کے راستے کی طرف آتے ہیں. جب آپ کو عدالتوں میں انصاف نہیں دیا جاتا، جب آپ کو پارلیمنٹ سے اغوا کیا جاتا ہے، جب پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بند کی جاتی ہے، جب میڈیا میں پیکا آرڈیننس کے تحت عجیب و غریب قسم کی سخت شدید قسم کی سینسرشپ ڈیولپ کی جاتی ہے، لوگوں کو بغیر وارنٹس کے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے فورمز پہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے تو تب لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں احتجاج کے لیے اور وہ بھی آئین کے اندر ہمیں حق دیا گیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ احتجاجوں کو بھی کتنی سختی سے اور شدت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہی طریقہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یا پولیٹیکل پارٹیز کے اپوزیشن کے الائنس کے پاس، سوائے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جتنے بھی مینز ہیں وہ استعمال کرنے کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہوتا جی. اور ہم وہی کریں گے جس کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی سویلائز ملک میں کرتی ہے. لیکن شیخ صاحب، سیاسی جماعتوں کو کہا گیا کہ وہ اکٹھی ہوں پلیٹ فارم پر، تو سیاسی جماعتوں میں تو حکومتی جماعتیں بھی شامل ہیں، خاص طور پر 2 بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر جو باقی بھی جماعتیں اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. تو کیا یہ جو اعلامیہ ہے یا اس میں جو مطالبات ہیں، جو ایجنڈا ہے، کیا اس پر ان جماعتوں سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے ڈاکے کے دونوں ہی ملزم ہیں، دونوں ایک جتنے گنہگار ہیں، دونوں ہی بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے بھی جو ڈاکے کے بعد پیدا کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہم نیگوشیشنز کے ٹیبل پہ بھی چلے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو خان صاحب کا حکم تھا، ہم چلے گئے تھے. پہلی، دوسری، تیسری نشست میں جب کام نہ ہوا اور ان کی ہپوکریسی ہمارے سامنے آئی تو ہم چھوڑ کے نکل آئے تھے. تو اب اس پہ جو یہ الائنس ہے یہ فیصلہ کر لے گا. ہماری نمائندگی وہاں پہ موجود ہے. یہ بیٹھ کے برین سٹارم کر لیں. اگر یہ جو سمجھیں گے وہ اکٹھا فیصلہ کریں گے تو وہ میرا خیال، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے یہ بینیفیشری ہیں، یہ ہمارے سے کیا بات کریں گے یا ان کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ آر دے ریڈی ٹو ابالش دیٹ؟ 26ویں ترمیم ہٹانے کو تیار ہیں؟ نہیں ہے. انصاف میں مداخلت کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. بینیفیشری یہ ہیں. ہمارے اگر ایم این اے جاتے ہیں، ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بندے وہاں پہ نومینیٹ کرنے ہیں، وہاں الیکشن انہوں نے اپنے لڑوانے ہیں. بے شک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی کرنا ہے پر خود کرنا ہے انہوں نے. تو یہی لوگ ہیں. تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات ہونی ہے؟ انہی کے خلاف تو آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہاں، اگر یہ ٹروتھ اینڈ
ریکنسیلیٹری کمیشن کے اندر وہ سارے گناہ جو انہوں نے کیے ہیں وہ مان جاتے ہیں اور کھل کے چیزیں سامنے رکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک اور ڈفرینٹ بال گیم ہے جس کا فیصلہ یہ الائنس کے لوگ کریں گے. اچھا ایز اے سنگل پارٹی ہم اس کے اوپر اپنی پوزیشن بڑی کلیئر رکھتے ہیں، مگر ہم الائنس کا احترام کریں گے. رائٹ. لیکن شیخ صاحب اس وقت پارٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں مختلف عدالتوں سے آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے؟ ایک تاثر یہ بھی ہے. سر پریشر بڑھانے کے لیے سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے سزائیں دیتے ہیں، مگر آپ دیکھیں جن جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے یا ان کے کسی کنسرن ایم این اے ایم پی اے نے کہا ہے کہ ہم پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا یا ہمیں خان نے پھنسا دیا یا ہمیں پارٹی نے پھنسا دیا. کسی نے ایسی بات نہیں کی ہے. سب جو ہے وہ اس فسطائیت دیکھیں نا، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو ظلم بڑھتا جا رہا ہے اندر، یہ مٹ جائے گا اور لوگوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. جب آپ کسی کے لیے اتنا پروسیکیوٹ کرو کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہ کھولو، تو ڈو یو ریلی تھنک کہ وہ خاموش ہو جائیں گے یا مطلب ہے کہ دل فرگیو یو فار دیٹ؟ تو وہ ایسے نہیں ہوگا. تو سزائیں تو عجیب و غریب قسم کی آپ دیکھ لیں. پہلے بلال اعجاز صاحب، چٹھا صاحب، بچر صاحب، وہ سرگودا کے اندر 2 پولیس والوں کی گواہی کے اوپر ان کو اڑا دیا گیا، حالانکہ اسی سرگودا کے اندر 2 کیسوں میں انہی پولیس والوں کو جج نے جھوٹا کہہ کے ان تینوں کو بری کر دیا تھا. اب جس کو کورٹ جھوٹا کہہ چکی ہے کہ دے آر ناٹ فٹ فار گواہی، نیا جج آتا ہے وہ انہی کی گواہی کے اوپر ایکویٹ ہونے بری وہ ہونے والوں کو 3 ہونے والوں کو دوبارہ سزا دے دیتا. مذاق نہیں بن گیا جی. ایک نامعلوم آدمی سرگودا میں جس کو آج صبح 25 سال سزا ہوئی ہے، ہمارا کارکن ہے، ادھر پرچے میں نامعلوم تھا، اسی عدالت میں 2 کیسز کے اندر وہ بری ہوا ہے رحمان نظر صاحب، اسی عدالت میں. آج انہوں 25 سال سزا ہو گئی. یہ کیڑے پاسے جانے پہ. اچھا تو یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے اس میں مخالف کا منہ بند کرنے کا، اپوزیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کا. مگر انفارچونیٹلی what these people don't understand کہ کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیاں نیوٹرلائز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پیپلز پارٹی واپس آئی، نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیے یہ جو احتجاج ہے اب، کیونکہ یہ تو امیجیٹ ہے، دن باقی ہیں، اس پر فرق پڑے گا ان سزاؤں سے؟ سر دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ یہ دے آر آف دا ویو کہ جی یہ نفسیاتی طور پہ یہ لوگ خوف زدہ کرتے ہیں تو اس سے افیکٹ پڑتا ہے. ہاں یہ کوائٹ ٹو این ایکسٹینڈ اس طرح ہے بھی صحیح، مگر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اس کا دوسرا آرگومنٹ لیں تو لوگ غصے میں پھر زیادہ جوش سے باہر نکلتے ہیں کہ ہمارے سے اتنا ظلم ہو رہا ہے. سو آپ اس کو کسی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈیپینڈز اپون دی نیچر آف پیپل ہو آر پروٹیسٹنگ اینڈ یو نو دا پیپل. رائٹ. اور شیخ صاحب اب پارلیمانی قیادت کا کیا کریں گے؟ آپ کی پارلیمانی قیادت، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا، پھر پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، ان سب کے سر پر نااہلی کی تلوار، ڈی سیٹ ہونے کا ان کا خدشہ ہے، خطرہ ہے؟ ارے سر جب یہ ان کے ڈی سیٹ ہونے کے آرڈر آ جائیں گے وہ چیزیں تو اس سے پہلے تو ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. بات بڑی سمپل سی ہے، پارلیمانی اسٹرینتھ کم ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ایکسپوز ہوا ہے، سسٹم ایکسپوز ہوا ہے، جوڈیشری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئی ہیں. بڑا سمپل بات ہے. لوگوں نے ایک ایک دیکھیں نا، لوگ اب فیصلے پڑھتے ہیں، ان فیصلوں میں جو مزاحیہ طریقے سے جس طرح لوگوں کو گھیرا جاتا ہے لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر نیشنلی انٹرنیشنلی وہ ڈسکس ہوتے ہیں. ایک بھی پارلیمنٹیرین رہ جائے اینڈ ایفیکٹولی ہی نوز واٹ ٹو ڈو تو وہ پوری اسمبلی پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے. ہمارا ایک آدمی بھی رہ گیا تو وہ بھی آواز اٹھاتا رہے گا، جو خان نے سکھایا ہے اس کو پتہ چلے گا. رائٹ. لاسٹلی شیخ صاحب، میڈیا رپورٹس ہیں کہ قاسم سلیمان نے جو ویزے کے لیے درخواست بھی دے دی ہے، تو ان کا آنے کا کب تک ہے ارادہ اور وہ کیا احتجاج میں شامل ہوں گے؟ نہیں سر، پارٹی ول ناٹ بی ڈسکسنگ دیئر پلان. یہ تو فیملی ہے خان کی اور وہ اپنے آپ کو سیاست سے اور پارٹی سے دور رکھتے ہیں جی، نمبر 1. اچھا. نمبر 2 آپ کو پتا ہے چند دن پہلے ایک چینل نے اس نے جیو نے یا انہوں نے چلا دیا تھا کہ جی خان نے ان کو روک دیا، وہ نہیں آ رہے. پھر مجھے اس کے اوپر ریبٹل دینا پڑا تھا بڑا اسٹرانگلی. یہ آپ نے سلیکٹو بات کی ہے، خان نے ایسا منع نہیں کیا. تو ایک تو وہ جھوٹے ہو گئے، آج ان کو معافی مانگنی چاہیے. اچھا. نمبر 2 وہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں جی. وہ تو پھر آگے ان کی ذاتی خواہش ہے کہ وہ کسی احتجاج کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے. اگر وہ بننا چاہیں گے تو ہم ان کی خواہش کا احترام کریں گے. بٹ سو فار دے آر کمنگ ٹو سی دیئر فادر اینڈ دے ول ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو. خان صاحب
اپنی فیملی وہ کہتے ہیں کہ پارٹی شوڈ لیڈ دی پروٹیسٹ، پارٹی ہاں شوڈ لیڈ ڈو دی پالیٹکس، وہ اپنے فیملی کو اس پہ امپوز نہیں کرتے جی.